اسی لیے پھر کہنا پڑے گا جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا ہے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ہے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا پر یاد رکھنا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا رب فرماتا ہے ہوگا وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. رب نے میرے نبی کا میلاد پڑھا, نبی کے آنے کا تذکرہ کیا, نبی کے دنیا میں آنے کا تذکرہ کیا. کوئی ہم سے پوچھے میلاد کی اصل کیا ہے, میں کہوں گا قرآن میں جتنی جگہ رب نے نبی کے دنیا میں آنے کا تذکرہ کیا ہے اتنی مرتبہ ہی میرے نبی کا میلاد ثابت ہوا ہے. میلاد کسی چیز کا نام ہے کہ حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا جائے تو میرا اللہ قرآن میں جگہ جگہ نبی کا میلاد پڑھتا ہے. کہیں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پھر میرا اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. پھر میرا اللہ نبی کا میلاد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر میرا اللہ نبی کا میلاد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ ساری آیات نبی کے میلاد پہ دلیل ہے. میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ اللہ قرآن میں میلاد مناتا ہے. اگر تجھے نبی کا میلاد اچھا نہیں لگتا تو جتنی آیتوں میں نبی کے آنے کا تذکرہ ہوا انہیں تو نکال, ہم میلاد چھوڑ دیں گے. بولا مولانا یہ میری ہمت نہیں کہ قرآن سے یہ آیت نکال سکوں. میں نے کہا پھر سنی یہ کہتا ہے اگر تو قرآن سے نبی کے میلاد والی آیت نہیں نکال سکتا سنی اپنے گھر میں محفل میلاد کرنا نہیں چھوڑ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے جو کام رب کرے سنی کیوں چھوڑے. اچھی بول سبحان اللہ. اچھا جی حضور دنیا میں آئے, رب نے میلاد بیان کیا, لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے او جی چلو تم مناؤ ہم نہیں مناتے. میں نے کہا وہ اللہ ہے بڑا بے نیاز ہے, اپنے محبوب کا ذکر کروا ہی لیتا ہے تم سے بھی. بولا ہم تو نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں کرتے ہو؟ بولا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ قرآن میں نہیں پڑھتے ہو لقد جاءکم رسول من انفسکم؟ بولا نہیں وہ تو پڑھتے ہیں لیکن جلسہ کر کے نہیں کرتے. تم یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہو. میں نے کہا مولانا سوچ لو نہیں پڑھتے. میں نے کہا اچھا آپ کے مدرسے میں طالب علم کتنے؟ بولا اللہ کا کرم ہے 800 طالب علم.
800 طالب علم. میں نے کہا حفظ کے کتنے؟ حفظ کے شعبے میں اللہ کے فضل سے 400 کے قریب. میں نے کہا مجھے بتاؤ جب کلاس ہوتی ہے الگ الگ بیٹھتے ہیں یا اکٹھے؟ اچھی بول سبحان اللہ. الحمدللہ بڑا ڈسپلن ہے ہمارا. ایک لائن ادھر ہوتی ہے ایک لائن ادھر ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھنا ایسے تو میلاد نہیں مناتا لیکن وہ جو 40 بچے ایک کلاس میں بیٹھے کسی کا سبق تو ہوگا نا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. بول کا نہیں مناتے ہیں لیکن دیکھو نا. میں نے کہا بات یہ ہے مناتے تم بھی ہو لیکن تم مناتے ہو مجبور ہو کے. اچھی بول. ہوں سنیا تیری چاہت کا جملہ ہے تو ہوں جرا سنی چپ رہا پھر میں بڑا گلا اسی اس سے. ہاں جی تم مناتے ہو میلاد لیکن مناتے ہو مجبور ہو کے. اور میں نے کہا یار ایسے مسلک میں کیوں پڑا ہے جس میں بندہ مجبور ہو کے منائے. سنی بن جا پھر میلاد مجبور ہو کے نہیں مسرور ہو کے منایا کرے گا. پھر تو نبی کا میلاد اچھا بولو مسرور ہو کے منایا کرے گا اور خوشی سے کہا کرے گا کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ ہاں جی آ گیا وہ نور والا. اللہ نے میلاد میں وہ اللہ وہ ہے ارسلہ رسولہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو. بھیجا 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 کس کو جاتا ہے؟ بھیجا کس کو جاتا ہے؟ بھیجا کس کو جاتا ہے؟ جو پہلے ہو. جو پہلے ہو. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ بھیجا کس کو جاتا ہے؟ جو پہلے ہو. اے اللہ رسول کو بھیجا تو ہے لیکن ہمیں یہ پتا چلے بھائی کہاں سے بھیجا ہے. اب قرآن کی دوسری آیت نے ہماری رہنمائی کی تو اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ. یہ جو تمہارے پاس آیا کہاں سے آیا؟ بولو. پتا چلا میرے آقا یہاں آنے سے پہلے رب کے پاس تھے. یہاں آنے سے پہلے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. کیا او جی حضور نور ہیں یا بشر؟ میں نے کہا اتنا دیکھ وہ آئے کہاں سے ہیں. اچھی بول. اگر تیرے سامنے کوئی آئے نا انڈیا سے تو تو کہے گا ہندوستانی ہے. اگر کوئی آئے کشمیر سے تو تو کہے گا کشمیری ہے. اگر کوئی آئے افریقہ سے تو کہے گا افریقی ہے. اگر کوئی آئے مکہ سے تو کہے گا مکی ہے. اگر کوئی آئے مدینہ سے تو کہے گا مدنی ہے. اب قرآن سے پوچھ رب کا رسول کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ مکے سے نہیں, مدینے سے نہیں, عرب سے نہیں, عجم سے نہیں. کہاں سے آیا؟ من اللہ, من اللہ, من اللہ, من اللہ. اللہ کی طرف سے آیا ہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. اگر جہاں سے رسول آیا وہاں تجھے خاک نظر آئے رسول کو خاکی کہنا ہے. اگر وہاں تجھے نور ہی نور نظر آئے پھر رسول کو خاکی نہیں نوری کہنا پڑے گا. لیکن سن یہ تیری عقل کی ہمت نہیں کہ وہ پہچان سکے کہ نبی کیا. ہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہہ دیا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے. کیا حقیقت ہے میری کوئی نہیں جان سکتا. اسی لیے تو میرے گولڈ کے چراغ نے تمہیں سمجھایا ہے. پالے سے علوم مہریلی پیر سید نصیر الدین نصیر گولڈ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سمجھایا ہے. اور تمہاری عقلیں اتنی نہیں ہے کہ نبی کی ذات سے بات کرو کہ نبی نور ہے یا بشر.
آپ فرماتے حاضرو ناظرو. جس شاعر میں کلام پڑھ رہے ہیں اسی آواز میں آخو سبحان اللہ. او حاضرو ناظرو نورو بشر و غیب کو چھوڑ. او حاضرو ناظرو نورو بشر و غیب کو چھوڑ. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے اور سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا. یا رسول اللہ آپ کے مدینے میں ہماری حاضری ہوئی ہے, آپ کے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں, کچھ بھیک مانگ رہے ہیں. بھیک کیا ہے؟ سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا. غم پہ مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان. او قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی. پیر نصیر تمہیں بتا رہا کہ ہم معاشر میں کیوں آئے. کوئی کہتا ہے ہم حساب لینے آئے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم جنت جانے آئے ہیں, پر پیر نصیر الدین مہر علی کا پوتا کہتا ہے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. اوے ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے. اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے. فرمایا خبردار ان چکروں میں نہ پڑ کے نبی نور ہے یا بشر ہے, نبی حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے, نبی غیب جانتا ہے یا نہیں ہے. نہیں, نبی کے بارے میں اگر تو نے عقیدہ بنانا ہو یا کوئی بات کرنی ہو, کوئی تجھ سے پوچھے نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے, بس اتنا کہہ دیا کر کہ رب کے علاوہ رب کے بعد اگر کوئی عزت والا مقام ہے وہ آمنہ کے لال میں موجود ہے. بس بس اتنا کہہ دیا کر کوئی پوچھے نبی کے بارے میں تو کہا کر تو جو مرضی کہے, میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ تو شاہ خوبا, تو جانے جانا, تو شاہ خوبا, تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. رب فرماتا ہے میں نے اپنے رسول کو بھیجا, اے اللہ یہ رسول جب تیری طرف سے آیا یقیناً یہ نور ہوگا, نور ہوگا, نور ہوگا, یقیناً یہ